29ویں پارے کا آخری رکوع اور سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے وہ جنتی درختوں کے سائے میں ہوں گے، وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے. وہ فواکہ مما یشتہون، فواکہ میوے پھل، اور وہ میوے اور پھل پائیں گے جو وہ چاہیں گے. قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کے کھانے کو اکثر جگہ پر فواکہ کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور فواکہ اس کھانے کو کہتے ہیں، اس کھانے کی چیز کو کہتے ہیں کہ جو لذت کے حصول کے لیے کھائی جائے. جیسے کیلا ہے، سیب ہے، تو ہم کبھی خوراک کے طور پر نہیں کھاتے. کبھی کوئی آپ سے کہے کہ دوپہر کی آپ کو دعوت ہے اور آپ اس کے گھر پر جائیں اور وہ آپ کے سامنے 2 درجن کیلے رکھ دے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بھئی کھانے کی دعوت پہ بلایا اور وہ کیلے کھلا رہا ہے. ایسا کبھی ہوتا نہیں. تو کیلے اور یہ جو فروٹ ہیں یہ کھائے جاتے ہیں لذت کے لیے. تو جنت میں جنتیوں کو بھوک نہیں لگے گی، وہ جنت کی نعمتوں کو لذت کے لیے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھوک اور پیاس سے محفوظ فرمائے گا. کلو واشربو، تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، بلا روک ٹوک، یہ سب تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے. بار بار قرآن مجید فرقان حمید نے نیک اعمال پر زور دیا. اللہ غفور رحیم ہے. کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور مرنے سے 1 دن پہلے بلکہ 1 گھنٹہ پہلے وہ سچی پکی توبہ اسے مل جائے، نصیب کی بات ہے. وہ سچی پکی توبہ کر لے، مومن ہو جائے، اور جب کوئی کافر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مومن ہو گیا. اب وہ انتقال کر جائے جنتی ہو جائے. یہ تو رب کا فضل ہے. لیکن اصول تو یہی ہے کہ بندے کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. اسی طرح کوئی شخص گناہگار ہو لیکن مسلمان ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور رب العالمین کرم فرمائے تو اس کا کرم بے حساب ہے. عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کسی سے بڑا آسان حساب لے گا، اور آسان حساب اس طرح ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ دے گا اور اس سے کلام فرمائے گا، کوئی اور نہیں سن سکے گا. اسے اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، فرمائے گا فلاں موقع پہ تو نے یہ گناہ کیا، تو وہ کہے گا ہاں مالک. اسے سارے گناہ یاد دلائے جائیں گے، صغیرہ گناہ. وہ ہر گناہ پر کہے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا. اب وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس طرح ہم نے دنیا میں تیری پردہ پوشی فرمائی، آج بھی تیری پردہ پوشی فرمائیں گے. جا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا. ایسا بھی حساب ہوگا. لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے تو مرتے وقت اس کا ایمان ہی برباد ہو جائے. تو ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے. تو جگہ جگہ نیک اعمال پر اس جو صلے کا ذکر ہے. تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ کھاؤ اور پیو بلا روک ٹوک، تمہارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا، کچھ دن کھا لو اور استعمال کر لو. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو. تمہاری حالت ایسی ہے کہ جیسے کسی کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہو اور 1 دن کے لیے اسے جیل میں رکھا جائے تو اسے کھانا بھی دیا جائے گا اور پینا بھی دیا جائے گا. تو تم مجرم ہو، تمہارا انجام بہت برا ہے. تو دنیا میں جب تک مہلت ہے تم کھا پی لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، جب ان سے کہا جائے رکوع کرو، یا مراد ہے جب یہ کہا جائے کہ نماز پڑھو، لا يرکعون، وہ نماز نہیں پڑھتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. کافروں نے ہمیں کن چیزوں میں لگا دیا، توبہ استغفر اللہ. 8 گھنٹے وہ میچ کی کمیٹی سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کوئی انہیں جو ٹینشن نہیں ہوتا. یہاں تک اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے، گاڑی بھی چلا رہے ہوں گے، ساری توجہ وہاں ہوگی. اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں وہ نماز پڑھنے نہیں آتے. اگر جاتے بھی ہیں تو ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا اور نہ نکل جائے، اور پھر فوراً بھاگ کر وہی رزلٹ معلوم کرنا. تو ہم دیکھیں کہ انسان ایک غلط کام، ایک فضول کام، اس کام کی اگر طلب اس کے اندر پیدا ہو جائے تو جہاں بھی جائے گا اس کا ذہن اس طرف ہوگا. کاش ہمیں رب کی محبت مل جائے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم رب کی یاد میں گم رہیں اور اسی طرف طلب ہو، رسول اللہ کا عشق مل جائے. تو یہاں 2 رکعت انسان اطمینان سے نہیں پڑھتا، لیکن وہاں 10 گھنٹے دے دیتا. آپ کسی کے پاس جا کر کہیے کہ جناب یہ کیسٹ ہے، یہ CD ہے، یہ قرآن کا درس ہے، اسے سن لیجئے، اور رکھے گا ٹائم نہیں ملتا، مصروفیت بہت زیادہ ہے. لیکن وہی آدمی ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ کوئی ڈرامے کو دیکھے گا، فلم کو دیکھے گا، اسے وقت کا کوئی احساس نہیں ہوگا. تو بس بات یہ ہے کہ جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے انسان وقت نکال لیتا ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ ایسا ہے کہ وہ ابھی آپ نے بات سنی کہ جو چیز غلط ہے اس کو غلط ماننا ضروری ہے. آج پاکستانیوں میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ کرکٹ کے فتنے میں مبتلا ہیں. لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کی کمیٹی سننا بھی حرام ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کی کمیٹی سننا بھی حرام ہے. اب اگر کوئی اس فتنے میں مبتلا ہے تو کم از کم غلط کام کو غلط ضرور مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل لہو باطل، ہر کھیل باطل ہے، حرام ہے. پھر آپ نے 3 کھیلوں کو مستثنا قرار دیا، اور پھر اس حدیث کی شرح میں محدثین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کھیل ایسا ہو جس میں بچوں کی تربیت مقصود ہو یا ورزش مقصود ہو اور صرف محض تھوڑے وقت کے لیے کھیلا جائے، بطور پیشہ نہ ہو، تو وہ جائز ہے. لیکن یہ جو کھیل کھیلتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، اس کھیل کے اندر نہ تو ورزش کا کوئی پہلو ہے، نہ کوئی تربیت کا پہلو ہے، اور نہ ہی کوئی مختصر وقت ہے. 8-10 گھنٹے کا کھیل ہے اور انہوں نے بطور پیشہ اختیار کیا ہوا ہے. تو جب وہ حرام کام کر رہے ہیں تو حرام کو سننا اور حرام کو دیکھنا بھی تو منع ہے. فرمایا جو چیز تم اگر کوئی غلط کام دیکھو تو کیا کرو، ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو کیا کرو، دل میں برا جانو. تو آپ بتائیے جس کام کو آپ دل میں برا جانیں گے اس کو کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں بندروں کا جو ناچ ہے، جانور کو نچانا، یہ حرام ہے. تو اب جو شخص یہ کھیل دکھا رہا ہے یہ حرام ہے، تو اس کا دیکھنا بھی منع ہے، اس کا دیکھنا بھی منع ہے. تو اسی طرح جب وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یا سننے کی ضرورت کیا ہے، اس میں دلچسپی لینے کی ضرورت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو اس فتنے سے نجات عطا فرمائے. پوری قوم اس وقت کرکٹ کے اندر ایسی غرق ہے کہ لیبیا کے اوپر امریکی بمباریاں چل رہی ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. امریکی جاسوس قاتل دہشت گرد کو وہ چھڑا کے لے گئے، پاکستانی غیرت کہیں نظر نہ آئی، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی احتجاج نہیں.
کل کے اخبار میں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، بولتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے۔ اس خبیث ملعون پادری نے قرآن پاک کو شہید کیا۔ کیا کوئی پاکستان میں یا پوری دنیا مسلم امہ کے اندر کوئی بیداری کی لہر ہے؟ بلکہ افسوس کے ساتھ کسی سیاستدان کی طرف سے کوئی بیان نہیں تھا۔ سب ایک نشہ ہوتا ہے، ایک نشہ ہیروئن کا ہوتا ہے۔ اگر ہیروئن جی 1000 بیٹھے ہوں گے نا، آپ اس کے سامنے کچھ بھی کہہ دیں، وہ اپنی دھن میں مست ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ہیروئن کا، چرس کا اور دیگر نشے بھی دیے، اور کھیل کود کے بھی نشے دیے، فلم و ڈراموں کے نشے دیے، بے حیائی کے نشے دیے۔ تو جو مسلمان قوم ان چیزوں میں پڑی ہو اسے کیا درد ہوگا؟ وہ تو سلطان نور الدین زنگی تھے کہ جنہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا، وہ مسکراتے نہیں تھے۔ ایک عالم نے کہا، ایک شیخ نے کہا، حضرت آپ سلطان اسلام ہیں، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان سے ملیں تو مسکرا کے ملنا چاہیے۔ آپ کی چہرے کی مسکراہٹ کہاں گئی؟ اور مسکرا کے ملنا جو ہے یہ صدقہ ہے، اس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے فلاں علاقے پہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا گیا، جب تک میں مسلمانوں کا محاصرہ نہ توڑوں اور کافروں کو شکست نہ دوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں مسکراؤں گا نہیں۔ کتنا درد تھا امت کا۔ وہ شیخ، وہ عالم جا کر گھر پر سوئے، خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا سلطان نور الدین زنگی کو جا کر یہ کہو کہ تمہارا جو درد امت مسلمہ کے لیے ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور تمہارا یہ جملہ کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک مسلمانوں کا محاصرہ نہ ختم ہوگا اور کافروں کو میں شکست نہ دوں گا، مسکراؤں گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو وہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ سلطان نور الدین زنگی تو لشکر تیار کر رہے ہیں، وہ مجھ سے کہیں گے خواب کی بنیاد پر میں لشکر لے کر نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کا مجھے کوئی آپ دلیل دے دیں کہ اگر مجھ سے دلیل مانگے کہ ہاں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے تو میں دلیل دے سکوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سلطان نور الدین زنگی کو یہ بات بتانا جو کسی اور انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک موقع پر یہ جنگ کے لیے پہنچے تھے، اور کئی علماء اور مشائخ اور اولیاء وہ لے کر چلے تھے، پر ان کی عادت تھی ہر جنگ میں بزرگان دین کو رکھتے تھے۔ تو اس جنگ میں انہیں شکست ہونے لگی تو انہوں نے میدان جنگ میں سجدہ کیا، اور سجدے میں اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ میں تو کتا ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن میرے ساتھ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے میں مجھے فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ یہ وہ بات ہے کہ جو بات سلطان نور الدین زنگی ہی جانتے ہیں، تو یہ بات پیش کر دینا۔ اب وہ عالم کی آنکھ کھل گئی، آدھی رات گزری تھی، وہ بھاگے بھاگے سلطان کے مکان پر گئے اور چوکیدار سے کہا، دربان سے کہا کہ سلطان کو اٹھائیے، مجھے رسول اللہ کا انہیں ایک پیغام دینا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا سلطان رات کو سوتے ہیں؟ میں تو کئی سالوں سے یہاں پر ہوں، سلطان کو رات میں سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ پھر ان سے کہیے میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہ سلطان رات کو محل میں نہیں ہوتے، گھر میں نہیں ہوتے، وہ جامع مسجد اموی میں ہے، اور وہاں پر اس وقت وہ نماز تہجد پڑھ رہے ہیں۔ سلطان اس قدر متقی اور پرہیزگار ہوگا تو عوام کا کیا عالم ہوگا؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب عام آدمیوں کا یہ حال ہے کہ ان کی فجر کی نماز نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، تو پھر بادشاہوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ جب گئے دیکھا سلطان نور الدین زنگی سجدے میں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا سجدہ ختم ہو، وہ سلام پھیرے تو پہ بات کروں۔ وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سلطان نور الدین زنگی سے ملتے ہیں، سارا خواب سناتے ہیں، لیکن دلیل نہیں پیش کرتے، صرف وہ خواب سناتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے آدھا خواب کیوں سناتے ہو، پورا خواب سنو۔
تو کہا کہ خواب تو میں نے دیکھا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کہا جب رسول اللہ تمہیں فرما رہے تھے تو اس مجلس میں میں بھی موجود تھا۔ تو کہ جب آپ کو معلوم ہے تو مجھ سے کیوں سننا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرو۔ تو پھر آپ نے اسی بات کو دہرایا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ دلیل مانگے تو اسے یہ کہنا کہ اس فلاں جنگ میں جب شکست ہونے لگی تو سلطان نور الدین زنگی نے سجدہ کیا اور سجدے میں یہ کہا کہ اے اللہ میں تو کتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر یہ جو صالحین میرے ساتھ ہیں ان کے صدقے میں فتح عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں کیا اگر ہمارے گھر کو کوئی آگ لگا دے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہم اطمینان سے بیٹھے ہوں گے؟ ہماری پوری قوم کو کھیل کود کے نشے میں لگا دیا گیا۔ یہ ہیروئن اور چرس سے بدتر نشہ ہے۔ کسی کو کوئی غم نہیں ہے، کسی کا دل مرجھایا ہوا نہیں ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس بے غیرت نے، بے شرم نے، بے حیا نے، مردود نے، ملعون نے امریکی ریاست کے اندر یہ کام کیا۔ کہاں گئے انسانی حقوق؟ کہاں گئے امن کی باتیں؟ کیوں امریکی گورنمنٹ نے نہیں روکا؟ اس نے اعلان کیا باقاعدہ، 1.5 گھنٹے تک اس نے مٹی کے تیل کے اندر قرآن پاک کو رکھا اور پھر نعوذ باللہ من ذالک جو بکواس کی کہ یہ قرآن پاک دہشت گردی پھیلاتا ہے، اور پھر ایک جھوٹی کوٹ لگائی جس طرح کوٹ لگتی ہے، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کہنے لگا میں قرآن کو ملزم بناتا ہوں، اور پھر جو بے ادبیاں کی اور کہنے لگا کہ پھر ایک کو جج بنایا اور وہ فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو 3 میں سے کوئی ایک سزا دی جائے، یا تو جلا دیا جائے یا اس کو گولی مار دی جائے یا پھاڑ دیا جائے۔ پھر اس کو جلایا گیا۔ 11 افراد تھے دیکھنے والے یا 30 افراد تھے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو اتنا میڈیا کیوں اچھال رہا ہے؟ کیوں امریکی میڈیا نے اس کو اچھالا اور پھر دنیا کو دکھا دیا کہ مسلمان بے شرم ہو چکے ہیں، بے حس ہو چکے ہیں؟ اب بتائیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی پہ جو قوم سوئی ہوئی ہو، وہ پھر افغانستان میں لاکھوں افراد کو قتل کیا جائے، عراق میں ہو، پاکستان میں ڈرون حملے ہو، وہ سوئی رہے گی؟ جو اپنی الہامی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی پر اس کا دل نہ جلے، اسے افسوس نہ ہو، تو ڈرون حملے میں 40 مریں کہ 80 مریں، 1-2 بیان دے دینے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وہ امریکی ایک اپنے دہشت گرد کو جو چھڑانے کے لیے پورا ملک کی ساری انتظامی حرکت میں آ گئی، اور یہاں 85 آدمی سرحد کے اندر بے گناہ مار دیے گئے۔ آرمی چیف نے، صدر نے، وزیر اعظم نے ایک بیان دے دیا، ختم۔ اگر غیرت ہوتی نا تو سفارتی تعلقات ختم کر دیے جاتے۔ انسان بھوکا مر جائے، ایسی بے غیرتی والی زندگی یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے۔ ایسے ڈالروں سے کیا فائدہ؟ امریکہ سے سفارتی تعلقات، اگر کوئی غیرت مند ملک ہوتا نا، اس وقت کوئی کافر ملک ہوتا، کوئی کافر کمزور ترین ملک بھی ہوتا، اگر اس کی قوم پر اس طرح بمباری کی جاتی اور بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے سفارتی تعلقات ختم کر دیتا۔ لیکن 2-3 بیان کے بعد قوم کو بھی نہیں معلوم اور کسی کو نہیں معلوم، تو ساری قوم کو نشے میں سلا دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بیداری نصیب فرمائے اور امت کا درد نصیب فرمائے اور ان تمام خرافات سے محفوظ فرمائے۔ تو بات چلی تھی نماز سے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس حالت میں انسان نماز پڑھنے آئے تب بھی نماز میں کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ سارے ہمیں سلانے کے لیے کافروں نے ایجاد، وہ تو کافر ہے، وہ تو گندگی کھائیں تب بھی کم ہے، ان کا کیا ہے؟ لیکن مسلمان کا یہ شعار نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے محمد بن قاسم، 17 سالہ نوجوان کہ کرکٹ کا بلہ لے کر آیا تھا، وہ کرکٹ کا بیٹ لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس کے بازو اتنے پتلے تھے کہ اسے دیکھ کر راجہ داہر نے کہا کہ اس کے بازو کے اندر تو تلوار اٹھانے کی صلاحیت نہیں، چلائے گا کہاں سے؟ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمان بازو چلاتے تھے روحانیت سے۔ آج ہمیں تلوار کی جگہ پر کرکٹ کا بیٹ دے دیا گیا، روحانیت ختم ہو گئی۔
وہ 17 سالہ نوجوان اور آج 17 سالہ نوجوان جس کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. اللہ رب العالمین ہماری قوم کی اصلاح فرمائے, ہماری اصلاح فرمائے, ہماری اولاد ہماری نسلوں کی اصلاح فرمائے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کی بربادی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر اس کے بعد کون سی بات پر وہ ایمان لائیں گے. آپ کو معلوم ہے کس قدر سازشیں ہو رہی ہیں. کسی نے مجھے بتایا, ایک چینل نے, میں اس چینل کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ صرف فون پہ کسی نے بتایا, ابھی تصدیق میں نے نہیں کی. اس نے بتایا اس چینل نے ایک پروگرام شروع کیا ہے علماء عوام کی عدالت میں. یعنی علماء مجرم ہیں, اب وہ عوام کی عدالت میں آئے ہوئے, اب عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کو کیا سزا دی جائے. مطلب تو یہی ہوا نا, کہا جائے فلاں عدالت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے علماء عوام کی عدالت میں. اب دیکھنا یہ ٹاپک کتنا خطرناک ہے. تو کس قدر اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور کس طرح ہمارے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں, لیکن ہماری توجہ نہیں. بلکہ ایک رپورٹ میں تو کہا گیا کہ ڈیوس کا مسئلہ تھا نا, تو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈیوس کے مسئلے کو کہا گیا کہ ورلڈ کپ ختم ہونے سے پہلے حل کر لیں. پاکستانی قوم اس وقت ورلڈ کپ میں لگی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے بڑی جلدی کے ساتھ یہ سارا مسئلہ حل کر دیا. واقعی ان کا جو اندازہ تھا وہ صحیح تھا کہ ساری قوم نشے کے اندر سوئی ہوئی ہے. کوئی احتجاج کوئی خاص نہیں ہوا, کسی کو کوئی خاص افسوس نہیں ہوا کہ چند ڈالروں کی خاطر پوری دنیا میں پاکستانی قوم بدنام ہوئی کہ یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں کہ اگر دوسری کوئی قوم ہوتی تو انہیں ڈالروں کے ٹرک بھی دیے جاتے بھر بھر کے, تب بھی وہ اس کے بدلے کوئی جاسوس کو نہ دیتے. وہ تو جاسوس تھا اور اس کو تو کسی حال سے معاف کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ رب العالمین ان کلمات کو قبول فرمائے اور اس امت میں بیداری نصیب فرمائے, ہمیں بیداری نصیب فرمائے, ہماری غفلتوں کو دور فرمائے.